Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کرو نکاح. لیکن وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم وہ نشے میں مدہوش تھے, انہیں پیغمبر کی قسم پرسی اور ان کی بیچارگی پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. اور ادھر لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے لو ان بی قوتن, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا. میں کمزور ہوں, کچھ نہیں کر پا رہا. میں قبیلہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی, خاندان بڑا ہونا بھی اللہ کی نعمت. وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے نا لوط علیہ السلام, اس لیے وہاں کوئی بڑا خاندان ہی نہیں تھا ان کا. تو جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی, دیکھو اللہ بھی کیسا آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. اللہ پہلے ہی لوط علیہ السلام کو بتا دیتے, اتنا پریشان ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ کیا ہے, فرشتے ہیں, یہ لڑکے تھوڑی ہیں. لیکن اللہ نے نہیں بتایا, کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, تھوڑا سا ان کو تڑپنے دیتے ہیں, یہ تڑپنے دو تھوڑا سا ان کو. تو اب جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ اب اپنا راز فاش کر دو. فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, یہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ سکتے, یہ آ ہی نہیں سکتے یہاں. بہت طاقت دی اللہ نے ہمیں, یہ تو ہم اس روپ میں آئے ہیں, ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا. ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ اس زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹخ دیں. فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے تھوڑے سے حصے میں اس گھر میں آپ کے جتنے اہل و عیال, بچے اور والدین جو بھی ہوں گے, ان سب کو لے کے آپ نکل جائیں. ہوگا کیا؟ گھیراؤ ہے, اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے گا, ان کو آپ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور یہ اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں گے. یہ یستبشرون ہے نا, یہ خوش رہیں گے حالانکہ آپ گھر سے باہر جا چکے ہوں گے, صرف ہم گھر کے اندر ہوں گے. یہ اسی طرح خوشیاں منا رہے ہوں گے, ان کو آپ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے. اور دوسری بات کیا ہے, لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو یہ صبح صادق ان پر قیامت بن کے نازل ہوگی اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے گی. لوط علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ صبح صادق میں کہیں زیادہ وقت تو نہیں ہے, تو بہت ٹائم ہو جائے گا, اس دوران یہ کچھ کر نہ لیں. تو وہ فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب, ان سے جو وعدہ کیا ہے نا اللہ نے عذاب کا, وہ صبح کا وعدہ کیا ہے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ جھانک کے دیکھیں صبح صادق کا وقت ابھی آنے ہی والا ہے. یہ تو پوری رات ان سے جو بحث مباحث ہوئے اس میں رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے, صبح صادق کا وقت بس آنا ہی چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں, اور یہ کہا ولا یلتفت منکم احد, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. آپ اپنی قوم کو بتا دیں جو ایمان لائیں کہ عذاب آئے گا, لیکن آپ اس بستی سے دور بھاگیں. عذاب آئے گا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا. اور پھر بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی, لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے اور منع کر دیا پیچھے دیکھنے سے, تو بس مت دیکھو, یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے. وہ تو پیغمبر کی بات پہ یقین کریں گے نا. لیکن جس کے دل میں شک ہوگا وہ کہیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھ لو کہ ایسے ہی تو نہیں بھاگ رہے بلا وجہ, کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیوی ہے وہ تو ساتھ تو رہے گی وہ شوہر کے, تو وہ اس نیت سے نکل آئی کہ بھئی جہاں شوہر جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں رہنا ہے. لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جیسے ہی پیچھے مڑی ہے ایک پتھر اس کے بھی سر پہ آ کے لگا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ایسی پتھروں کی بارش برسائی ہے مسومۃ عند ربک, وہ ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا. اور پھر کیا کیا ہے, پتھروں کی بارش ہونے کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا. کیا عجیب الفاظ ہیں, قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا, ایسا زلزلہ آیا کہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ نے قرآن میں جب یہ آیتیں نازل کی
تو قرآن میں بتایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام اور دوسرے علاقوں کے لیے جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات آج بھی تمہارے قریب سے گزرتے ہیں. آج تک اس بستی کے کھنڈرات کے نشانات میں نے باقی رکھے ہوئے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام اس قوم سے کہتے تھے انی لعملکم من القالین, تم جو یہ گندا عمل کر رہے ہو گواہ رہنا اس پر کہ میں اس عمل پہ خوش نہیں ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے تو کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے, ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. تو لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کرو نکاح. لیکن وہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں رغبت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ نشے میں مدہوش تھے, انہیں پیغمبر کی قسم پرسی اور ان کی بیچارگی پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. اور ادھر لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے لو ان بی قوتن, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی, میرا کوئی مضبوط قبیلہ ہوتا تو میں آج تم سے انتقام لیتا. میں کمزور ہوں, کچھ نہیں کر پا رہا. میں قبیلہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے بھائی, خاندان بڑا ہونا بھی اللہ کی نعمت. وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے نا لوط علیہ السلام, اس لیے وہاں کوئی بڑا خاندان ہی نہیں تھا ان کا. تو جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی, دیکھو اللہ بھی کیسا آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. اللہ پہلے ہی لوط علیہ السلام کو بتا دیتے, اتنا پریشان ہونے سے پہلے بتا دیتے کہ یہ کیا ہے, فرشتے ہیں, یہ لڑکے تھوڑی ہیں. لیکن اللہ نے نہیں بتایا کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں, تھوڑا سا ان کو تڑپنے دیتے ہیں, یہ تڑپنے دو تھوڑا سا ان کو. تو اب جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی کہ اب اپنا راز فاش کر دو. فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم نوجوان لڑکے نہیں ہیں. لن یصلوا الیک, یہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ سکتے, یہ آ ہی نہیں سکتے یہاں. بہت طاقت دی اللہ نے ہمیں, یہ تو ہم اس روپ میں آئے ہیں, ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہو رہا. ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم ایک ہاتھ پہ اس زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹخ دیں. فرشتوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, رات کے تھوڑے سے حصے میں اس گھر میں آپ کے جتنے اہل و عیال, بچے اور والدین جو بھی ہوں گے, ان سب کو لے کے آپ نکل جائیں. ہوگا کیا؟ گھیراؤ ہے, اللہ ان کی آنکھیں اندھی کر دے گا, ان کو آپ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آئیں. اور یہ اسی طرح خوشیاں مناتے رہیں گے. یہ یستبشرون ہے نا, یہ خوش رہیں گے حالانکہ آپ گھر سے باہر جا چکے ہوں گے, صرف ہم گھر کے اندر ہوں گے. یہ اسی طرح خوشیاں منا رہے ہوں گے, ان کو آپ باہر جاتے ہوئے نظر نہیں آؤ گے. اور دوسری بات کیا ہے, لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ فرشتوں نے کہا کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی تو یہ صبح صادق ان پر قیامت بن کے نازل ہوگی اور ان کے لیے عذاب کا پیغام لے کے آئے گی. لوط علیہ السلام اتنے تنگ ہو چکے تھے کہ وہ پریشان تھے کہ صبح صادق میں کہیں زیادہ وقت تو نہیں ہے, تو بہت ٹائم ہو جائے گا, اس دوران یہ کچھ کر نہ لیں. تو وہ فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب, ان سے جو وعدہ کیا ہے نا اللہ نے عذاب کا, وہ صبح کا وعدہ کیا ہے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ جھانک کے دیکھیں صبح صادق کا وقت ابھی آنے ہی والا ہے. یہ تو پوری رات ان سے جو بحث مباحث اس میں رات کا بہت حصہ گزر چکا ہے, صبح صادق کا وقت بس آنا ہی چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں, اور یہ کہا ولا یلتفت منکم احد, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. آپ اپنی قوم کو بتا دیں جو ایمان لائیں کہ عذاب آئے گا, لیکن آپ اس بستی سے دور بھاگیں. عذاب آئے گا لیکن آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا. اور پھر بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ جائے گی, لیکن وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شبہ ہے نا کہ پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ جب پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب آ رہا ہے اور منع کر دیا پیچھے دیکھنے سے, تو بس مت دیکھو, یقین کر لو کہ عذاب آ رہا ہے. وہ تو پیغمبر کی بات پہ یقین کریں گے نا. لیکن جس کے دل میں شک ہوگا وہ کہیں گے ایک دفعہ تھوڑا سا گردن گھما کے دیکھ لو کہ ایسے ہی تو نہیں بھاگ رہے بلا وجہ, کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو بیوی ہے وہ تو ساتھ تو رہے گی وہ شوہر کے, تو وہ اس نیت سے نکل آئی کہ بھائی جہاں شوہر جا رہے ہیں میں نے بھی وہیں رہنا ہے. لیکن وہ پھر اس نے کیا کیا, پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جیسے ہی پیچھے مڑی ہے ایک پتھر اس کے بھی سر پہ آ کے لگا اور وہ بھی وہیں
ہلاک ہو گئی. اللہ کہتے ہیں ایسی پتھروں کی بارش برسائی ہے مسومۃ عند ربک, وہ ایک ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کے سر پہ جا کے لگے گا. اور پھر کیا کیا ہے, پتھروں کی بارش ہونے کے بعد فرشتوں نے اس زمین کو اٹھایا. قرآن کہہ رہا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا. کیا عجیب الفاظ ہیں, قرآن کی بلاغت ہے. فرمایا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا, ایسا زلزلہ آیا کہ سب ہلاک ہو گئے. اور پھر اللہ نے قرآن میں جب یہ آیتیں نازل کی تو قرآن میں بتایا کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا, کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام اور دوسرے علاقوں کے لیے جاتے ہو تو لوط علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات آج بھی تمہارے قریب سے گزرتے ہیں. آج تک اس بستی کے کھنڈرات کے نشانات میں نے باقی رکھے ہوئے. پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام اس قوم سے کہتے تھے انی لعملکم من القالین, تم جو یہ گندا عمل کر رہے ہو گواہ رہنا اس پر کہ میں اس عمل پہ خوش نہیں ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے تو کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے, ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. میرے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ یو کے لیے مجھے ویزا مل رہا ہے, لیکن ویزے میں شرط یہ کہ اپنے آپ کو گے لکھوانا پڑتا ہے. میں ہوں نہیں لیکن جھوٹ موٹ لکھوا سکتا ہوں میں نے کہا میرے بھائی اول تو ہمیں جو معلومات ہیں وہ یہ کہ صرف لکھوانے سے کام نہیں چلتا. وہ باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خاندانی بے شرم یا بغیرت ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیسٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بولا. اور میں نے کہا ایسی بات جھوٹ موٹ لکھوانا بھی غیرت کے, یہ تو اگر کوئی ہو بھی تو بھی یہ کہہ کہ میں نہیں ہوں. نہیں یاری بات, یہ کوئی فخر کی چیز تھوڑی ہے. اگر آپ نے اللہ نے کرے چوری کی, لوگ آپ سے پوچھیں آپ چور تو نہیں ہیں, آپ کہیں الحمدللہ میں تو خاندانی چور ہوں ماشاءاللہ, یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے. بھائی چوری کی بھی ہے تو اپنے گناہ کو چھپائے نا. بھائی ALP 813 ٹینکر کھڑا ہوا ہے, یہ ہٹا دیں. کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, وہ ٹینکر کی وجہ سے وہ گاڑی نہیں چلا پا رہے. تو آپ بتاؤ شریعت میں گناہ کو چھپانے کا حکم ہے نا, اپنے گناہ پہ کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اگر آپ نے زنا کیا اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نے زنا تو نہیں کیا, اسلام میں اجازت نہیں ہے بتانے کی کہ ہاں میں نے کیا ہے. آپ بولو بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو, تم کون ہوتے پوچھنے والے. یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا اور یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے کیا ہے. اب یہ بھی نہ کیوں نہیں کہیں کہ میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ ہمارے حضرت سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ تم تہجد پڑھتے ہو. تو حضرت نے فرمایا آپ اس سے بولیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے مجھ سے پوچھنے کی میں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہے. اس لیے کہ آج وہ پوچھ رہے تہجد پڑھتے ہو, آپ کہیں گے ہاں پڑھتا ہوں, وہ کہے گا کبھی کسی کوئی بدکاری تو نہیں کسی سے. تو اگر بالفرض آپ نے کی ہوگی تو آپ کہیں گے کیوں پوچھ رہے ہو, کہیں گے اچھا جب تہجد کا پوچھ رہا تو اس وقت تو بتا دیا تھا. آپ لوگ کی جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی کہاں سمجھ میں آئے گا. بھائی وہ کہے گا جب تہجد کا پوچھا تو آپ نے بتایا ہاں پڑھتا ہوں, اور جب میں نے پوچھا کہ کوئی الٹا کام تو نہیں کیا زندگی میں, تو اب آپ کہہ رہے ہو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو اصول یہی ہے کہ کوئی اچھائی کا پوچھے یا برائی کا. جو آپ کا پرسنل معاملہ ہے وہ کسی کے سامنے شو کرنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے یہاں تک کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حکومت نے آپ کو بلایا, بادشاہ نے, اب تو حکومت تو یہ کام کے لیے نہیں بلائے گی آپ کو, ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا ہیں. پہلے بادشاہ کیا کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ برائی ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, تو وہ بعض دفعہ بندے کو بلا کے پوچھتے تھے تم نے زنا تو نہیں کیا. اگر وہ کہتا تھا کیا ہے تو پھر اس کے کوڑے لگاتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے اگر بادشاہ کو اس قسم کی کوئی خارش کی بیماری ہے, کوئی گواہ ہے نہیں, کوئی یا تو ہونا کہ لوگوں نے گواہی دی ہو, خود سے آ کے لوگوں سے تفتیش کر رہا ہے کہ بھائی تم نے یہ تو نہیں کیا, تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس شخص کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ کہتے میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ بادشاہ کو اتنی لوگوں کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے کہ جا کے خود سے پوچھ رہا تو نے چوری تو نہیں کی, تو نے یہ تو نہیں کیا, تو نے وہ تو نہیں کیا, اور پکڑ کے لوگوں کے چترون لگاتا رہے. تو جب اللہ نے وہ گناہ چھپا دیا تو دوسرا کیوں اس گناہ کو ظاہر کرے. تو یہاں پر شریعت نے اجازت نہیں دی اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یورپ کے ویزے کے لیے یہ کہنا جھوٹ کہ میں گئے ہوں, یہ بڑے, میں نے کہا اگر آپ سچی مچی میں بھی ہو تو آپ اس پہ رو, اللہ کے سامنے جا کے گڑگڑاؤ, اے اللہ یہ گندی عادت مجھے پڑ گئی, مجھ سے چھڑوا دے, اور جیسے تو نے پردہ ڈال دیا میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے. میں نے کہا اگر سچی مچی میں بھی ہو تو ان کے سامنے اقرار نہیں کرنا, یہ بہت ہی زیادہ بے شرمی کی علامت. یہ کوئی قابل فخر تھوڑی کہ میں ہوں تو مجھے بھیج دیں آپ, میں آپ کے معیار پہ ماشاءاللہ پورا اترتا ہوں. اور اس سے اندازہ لگاؤ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی اچھی قومیں ہیں, کتنی ذہین قومیں ہیں, لیکن اسلام نہ ہونے کی وجہ سے کیسے بہک گئے کہ سارے دنیا کے جتنے بھی وہ ہیں نا اس ٹائپ کے, جن کو اردو میں بڑی مشہور گالی ہے مگر وہ ممبر پہ نہیں دے سکتا, اس قسم کے لوگوں کو اسپیشلی کیا دیا جاتا ہے. تو کچھ دنوں میں ایسے ممالک ان لوگوں کے ملک بن جائیں گے. آئی بات سمجھ, جو ہم گالی دیتے ہیں نا لوگوں کو تو ایسا ہے,
تو سارے اس قسم کے لوگ تو پوری ریاستوں میں ایسے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ عقل پہ ان کے ہاں بھی بہت سے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یو کے کی اسمبلی میں, لندن کی اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا نا کہ اس کو اجازت دی جائے, تو وہ اس کے ناجائز ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی عقل کے لحاظ سے. وہ کہتے کیوں غلط ہے یہ. تو وہاں ہم نے بڑوں سے سنا کہ اسمبلی میں ایک گورا بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس وقت یہ کہا کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا تو ہم اس کو غلط ثابت کرتے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مذہب مذہبی ریاست نہیں ہے, تو اب ہمارے پاس اس کو ناجائز کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں غلط ہے. اس لیے مجبور ہو کے اس کو کیا کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف سمجھ رہے ہیں اس پہ پابندی لگانا. تو اسلام بہت زبردست چیز ہے جس نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے روک دیا, اور اسلام مسلمان اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. اللہ جب تو نے کہہ دیا غلط تو اب صحیح نہیں ہو سکتا. تو بھائی جس کو بھی یہ بیماری لگی ہے, اللہ کا واسطہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء ہیں بہت سارے, ان سے بیعت ہو جاؤ. جامع رشید میں بہت سارے علماء ہیں جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. اور بڑے بڑے مشائخ ہیں, ان سے جا کے بیعت ہو کر ان کو لکھ کے دو کہ مجھے میں بیماری ہے, تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ بیماری مجھ سے چھوٹ جائے. تو جو شخص چھوڑنا چاہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, اللہ کہتے ہیں میں ایسے شخص کے لیے مہربان ہوں, غفار ہوں جو ادھر آنا چاہتا ہے. اور اگر اسی پہ راضی ہو تو کرتے رہو. پھر یہ یاد رکھو یہ بڑھاپے میں بھی یہ بیماری نہیں چھوڑ. بدنام ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ گندا آدمی ہے, اولاد انگلیاں اٹھائیں گی کہ ہمارا باپ برا. یہ برائی چھپتی نہیں ہے, یہ پکڑا جاتا ہے انسان کہیں نہ کہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.